الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارے سیرت المصطفیٰ کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میری طرف سے آپ تمام مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو سبھی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک دن کے صدقے میں تمام جہان کے مسلمانوں پر اپنے حبیب کی رحمتوں کا سایہ فرمائے، ہم سب پر حضور کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں بھر دے اور ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، تمامی دنیاوی اور اخروی آفتوں بلیات سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں بھی ہمارے علاقے کا ایک دورہ جو سجاوٹ ہے وغیرہ وہ سب دیکھنے کے لیے میں بھی گیا تھا، وہیں سے بھی آ کر یہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر دل جھوم اٹھتا ہے الحمدللہ۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ جو غیر شرعی باتیں جو اب گھسا لی ہیں ہمارے نوجوانوں نے، جو ڈی جے بجا کر اس پہ نعتوں پر ناچنا شروع کر دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ کاش یہ بند ہو سکے، کاش ہمارے نوجوان بھائی اسے بند کر دیں کسی طریقے سے۔ یہ ناچنا جو ہے، یقین مانیے میں نے خود دیکھا ہے کہ وہابی ایک ہے، کوئی تھا واٹس ایپ پر ویڈیو ڈالا تھا اس نے، مسجد میں سے اس نے یہ ناچنے کا ویڈیو بنایا کہ جلوس جا رہا تھا، لوگ ناچ رہے تھے ڈی جے کے ساتھ میں، اور ویڈیو بنا کر وہ یہ کہہ رہا تھا دیکھیے یہ ہے عاشقان رسول، یہ ہے ان کے عشق، یہ یہاں ناچ رہے ہیں، اور پھر اس نے ویڈیو گھما کر بتایا دیکھو یہاں نماز کی جماعت قائم ہے، نماز نہیں پڑھتے، یہ ناچتے ہیں، یہ ہے ان کا عشق رسول، یہ ہے عاشق رسول۔ اتنی سخت اس نے چوٹ کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ سمجھ سکے ہو اس بات کو تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کا یہ جو بھی یہ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، جو بھی یہ اچھل کود جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں، جلوس کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں، ہم اپنے جو منافقین جو ہیں ان کو ہم خود موقع دے رہے ہیں، وہ ہم پر اس طریقے سے اعتراضات کرتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جلوس ضرور نکالیے، تقدس کے ساتھ، احترام کے ساتھ نکالیے، نماز کے وقت میں نمازوں کی پابندی کیجیے، اور یہ ڈی جے وغیرہ بالکل 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 ختم کر دیجیے۔ نعرہ ہے، تکبیر وغیرہ جو ہے وہ سب لگائیے، نعتیں پڑھیے، سرکار کی آمد کا ذکر کیجیے کہ دیکھنے والا دیکھے تو وہ بھی کہے سبحان اللہ، کتنا پیارا جلوس ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسا جلوس نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جلوس کی جو شان و شوقت ہے، جو ہر گلی میں، ہر محلے میں جو سجاوٹ ہوتی ہے، جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کی جو رونق دکھتی ہے، اسے دیکھ کر اعلیٰ حضرت کا شعر بے اختیار زبان پر جاری ہو جاتا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور یا رسول اللہ، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ جو آج حضور کے ذکر کو روکنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ مٹائیں یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ سبحان اللہ، کہ جس کے ذکر کو اللہ بڑھانے کی بات کر دے، جو فرما دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ جب اللہ حضور کے ذکر کو بڑھانا چاہتا ہے تو کس کی مجال جو حضور کے ذکر کو کم کر سکے، حضور کے چرچے کو کم کر سکے؟ کبھی نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔
اور یہ ایسے ہی جلتے رہیں گے. اہل سنت خوشیاں منائیں گے, پھولتے اور پھلتے رہیں گے, اور یہ جلنے والے منافقین جل جل کر پھول کر پھٹتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو صحیح طریقے سے میلاد النبی منائیے تاکہ کسی کو موقع بھی نہ ملے, اور صحیح طریقے سے کرتے رہیے انشاءاللہ عز و جل. آپ کا میلاد النبی منانا یہ منافقین کے لیے بہت بڑا, یعنی ایک سمجھ لیجئے کہ آپ کا یہ میلاد النبی منانا ان کے لیے ایک موت کی دستک ہے. وہ جلتے ہیں, کتنا سوچتے ہوں گے کہ یار ہم ہمیشہ منع کرتے ہیں اور یہ ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے, الحمدللہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور جل جل کر مر رہے ہیں. پر آپ یہ فضول کی حرکتیں جہاں ہو رہی ہیں انہیں روکنے کی کوشش کیجیے. اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح طریقے سے سرکار کے جلوس میلاد النبی کو نکالنے کی کوشش کریں. پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. ہمارے جو اور بھی بھائی کافی لوگ کوششیں کرتے ہیں روکنے کی, کچھ مانتے بھی ہیں کچھ نہیں بھی مانتے. پروردگار سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہی کہوں گا اس جو میں کہہ رہا ہوں میلاد النبی کے بارے میں, تو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. صحیح طریقے سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے میں نے جو آیت تلاوت کی تھی پہلے کے آڈیو میں, جس میں تخیر دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کا ترجمہ پھر سے سماعت فرمائے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے چھوڑ دوں, یعنی آزاد کر دوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ان آیات بینات کا ماحصل اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی مقدس بیویوں کو مطلع فرما دیں کہ دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں, ایک دنیا کی زینت و آرائش, دوسری آخرت کی نعمت. اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو پیغمبر کی زندگی چونکہ بالکل ہی زاہدانہ زندگی ہے, اس لیے پیغمبر کے گھر میں تمہیں یہ دنیاوی زینت و آرائش تمہاری مرضی کے مطابق نہیں مل سکتی, لہذا تم سب مجھ سے جدائی حاصل کر لو, میں تمہیں رخصتی کا جوڑا پہنا کر اور کچھ مال دے کر رخصت کر دوں گا. اور اگر تم خدا اور اس کے رسول اور آخرت کی نعمتوں کی طلبگار ہو تو پھر رسول خدا کے دامن رحمت سے چمٹی رہو. خدا عز و جل نے تم نیکوکاروں کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے جو تم کو آخرت میں ملے گا. اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ عائشہ میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں مگر تم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا آیت تخیر, جو ابھی میں نے آیت اوپر ترجمہ بتایا, اس کی تلاوت فرمائی اور ان کو سنایا. تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں فوراً عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس معاملے میں بھلا میں کیا اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں. یعنی میں بالکل, مجھے مشورہ ہی نہیں کرنا, میں تو آخرت چاہیے, دنیا کی زیب و زینت وہ تو ختم, مجھے بس آپ کی صحبت چاہیے, یہ میرا اپنا فیصلہ فوراً ہے, مجھے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے تمام ازواج مطہرات کو الگ الگ آیت تخیر سنا کر سب کو اختیار دیا اور سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا تھا. کتنی پیاری بات ہے یہ, کتنی محبت اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے کہ آپس میں ازواج مطہرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی.
اللہ اکبر. یہ واقعہ اس بات کی سورج سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس قدر عاشقانہ شیفتگی تھی اور والہانہ محبت تھی کہ کئی سوکنوں کے موجودگی اور خانہ نبوت کی سادہ اور زاہدانہ طرز معاشرت اور تنگی ترشی کی زندگی کے باوجود یہ رئیس زادیاں ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے جدائی گوارا نہیں کر سکتی تھیں. تو یہ جو مستشرقین، میں نے پہلے بھی کہا تھا مشنریز، یہ بات پھیلاتے ہیں کہ حضور کا معاذ اللہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپس میں معاملات اچھے نہیں تھے، جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے اس حدیث کو لے کر. تو یہ غلط بات ہے کہ حضور نے ضرور ایک مہینے کا ایلا فرمایا، پر بعد میں یہی پتہ چلا کہ ازواج مطہرات کو حضور سے بے حد محبت تھی. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایلا کو الگ سے بتاتے ہیں اور یہ آیت تخیر جو ہوا اس کو الگ واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے بار بار جھگڑا ہوتا رہتا تھا. بار بار نہیں ہوتا تھا، یہ ایک ہی واقعہ ہے جس میں حضور نے ایک مہینے پہلے ایلا اختیار فرما لیا اور اس کے بعد میں آیت تخیر نازل ہوئی. تو ایک ہی واقعے کی دو کڑیاں ہیں، تو اسی کو لوگ الگ الگ بتاتے ہیں، الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی واقعہ ہے. اور اسی کو بس اس کے علاوہ اور کہیں پر یہ نہیں اس طریقے سے ازواج مطہرات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں آپس میں محبت کی وجہ سے اور جو انسانی جو کیا کہتے ہیں تقاضا جو ہوتا ہے بشری تقاضا کہ حضور کے قریب میں زیادہ رہوں، حضور میرے پاس زیادہ رہیں، یہ الگ بات ہے. یہ اس کے ایک واقعہ اور بھی ہے، وہ بھی آئے گا اگر آیا تو، ورنہ کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ میں خود بتا دوں گا. ازواج مطہرات کے ذکر میں اگر نہیں آیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. پر ان سب واقعات سے آپس کے جھگڑے ثابت نہیں ہوتے معاذ اللہ رب العالمین. اور کون عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد حضور سے جھگڑا کرے گی معاذ اللہ رب العالمین؟ یہ سوچنا بھی غلط ہے. یہ سب صرف مشنریز کی پھیلائی ہوئی افواہیں ہیں، ان کے بارے میں شیطانی وسوسے کو لاحول پڑھ کر دور کر دینا چاہیے. اس کے آگے پڑھتے ہیں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کے مہینے میں زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کے لیے عامل ہو، یعنی کہ حضور نے بھیجنا شروع کیا کہ اب فلاں 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 جگہ جا کر وہاں سے زکوٰۃ وغیرہ جمع کر کے لائیے. یہ صحابہ کو سرکار نے بھیجنا، یہ یہاں سے شروع ہوا 9 ہجری سے کہ زکوٰۃ کا مال اور جو بھی ہے صدقات وغیرہ تم جمع کر کے لے کر آ جایا کرو. تو اس کی پوری فہرست یہاں پر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ رحمہ نے پیش کی ہے. 16 صحابہ کا ذکر آپ نے کیا ہے اور جن کو ان کے نام ہے اور جن کو کہاں کہاں بھیجا وہ بھی نام ہے. میں ان سب کا یہاں پر نام نہیں لے رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کو کسی کو چاہیے رہے گا تو مجھے پرائیویٹ میں میسج کر دینا، میں آپ کو وہاں پر بتا دوں گا انشاءاللہ، طوالت سے بچنے کے لیے. کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ سوچا بھی نہیں تھا اتنا وقت اس میں نکل گیا. ہم لوگ 3 مہینے سے زیادہ ہونے آ گیا، ہم یہ لگاتار سنتے جا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے یہ 3 مہینے کم سے کم کچھ وقت تو اللہ کے پیارے حبیب کے سیرت کو کہنے اور سننے میں گزرا ہے. تو طوالت سے بچنے کے لیے میں آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہوں. اس کے آگے کا واقعہ سنتے ہیں. محرم 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان رضی اللہ عنہ کو بنی خزاعہ کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا. انہوں نے صدقات وصول کر کے جمع کیے کہ ناگہاں ان پر بنی تمیم نے حملہ کر دیا اور وہ اپنی جان بچا کر کسی طرح مدینہ آ گئے اور سارا ماجرا بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تمیم کی سرکوبی کے لیے حضرت عیینہ بن حسن فزاری رضی اللہ عنہ کو 50 سواروں کے ساتھ بھیجا. انہوں نے بنی تمیم پر ان کے صحرا میں حملہ کیا اور ان کے 11 مردوں، 21 عورتوں اور 30 لڑکوں کو گرفتار کیا اور ان سب قیدیوں کو مدینہ لائے. اس کے بعد بنی تمیم کا ایک وفد مدینہ آیا جس میں اس قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے اور ان کا رئیس اعظم اقرع بن حابس اور ان کا خطیب عطارد اور شاعر زبرقان بن بدر، یہ بھی اس وفد میں ساتھ آئے تھے. یہ لوگ دن دناتے ہوئے کاشان نبوت کے پاس پہنچ گئے اور چلانے لگے. باہر سے
चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, आपने हमारी औरतों और बच्चों को किस जुर्म में गिरफ्तार कर रखा है। जोरों से शोर मचाने लगे। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के हुजरे मुबारका में क़ैलूला फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे। यहाँ पर एक कुरान की आयत भी नाजिल हुई है जिसमें ये साफ साफ जिक्र है कि वो हुजूर के हुजरे के बाहर से नरमी से पेश बात किया करो, पुकारा मत करो। तो साहबा को यहाँ भी अदब सिखाया गया था। ये कभी मौका रहा, उम्मीद कर रहा हूँ, मैं इसे कोशिश में हूँ, अल्लाह रास्ते हमवार कर दे तो इंशाल्लाह कुछ और बातें भी इंशाल्लाह दूसरी तरफ भी मेरा जहन जा रहा है। कुछ हमारे दोस्तों की भी यानी हुक्म है और ख़ास करके फारूक भाई भी कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि इंशाल्लाह अगर मौका रहा, ज़िंदगी ने वफा की, तो कुछ और चीज़ें भी आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, अगर आप लोगों ने पसंद फरमाया तो। खैर आगे चलते हैं। हर चंद हज़रत बिलाल और दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उन लोगों को मना किया कि तुम लोग काशान नबी के पास शोर ना मचाओ। नमाज ज़ोहर के लिए खुद हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ लाने वाले हैं, मगर ये लोग एक न माने शोर मचाते ही रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाकर मस्जिद नबवी में रौनक अफरोज़ हुए तो बनी तमीम का रईस आज़म अक़रा बिन हाबिस बोला कि ऐ मोहम्मद, हमें इजाज़त दीजिए कि हम गुफ्तगू करें, क्योंकि हम वो लोग हैं कि जिसकी मदह कर दें वो मुज़य्यन हो जाता है, और हम लोग जिसकी मज़म्मत कर दें वो ऐब से दागदार हो जाता है। नहीं, अकड़ जाती नहीं थी, बल्कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। उनका इन लोगों का ये हाल है। कुरैश हार गए, मक्का फतेह हो गया, पर फिर भी जो बचे कुचे थे वो अपनी अकड़ दिखाने के लिए लगे हुए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग गलत कहते हो, ये खुदावंद तआला ही की शान है कि उसकी मदा जीनत और उसकी मजम्मत दाग है। तुम लोग ये कहो कि तुम्हारा मकसद क्या है। ये धमकी देते कि हम जिसकी तारीफ करते हैं उसके वाहवाही हो जाती है, हम जिसकी बुराई करते हैं उसकी बुराई हो जाती है। तो सरकार ने मना किया, तुम क्या हो, जो कुछ है अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह जिसकी तारीफ कर दे वो तारीफ वाला, अल्लाह जिसकी मजम्मत कर दे उसकी हमेशा के लिए मजम्मत ही मजम्मत है। अब ये बनी तमीम कहते हैं कि हम अपने खतीब और अपने शायर को लेकर यहाँ आए हैं ताकि हम अपने काबिल फ़ख्र कारनामों को बयान करें और आप अपने अपने बारे में बयान कीजिए। यार अब यहाँ भी धौंस जमा रहे अपनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना मैं शेर व शायरी के लिए भेजा गया हूँ, ना इस तरह की मुफाखरत का मुझे खुदा अज़्ज़ की तरफ से हुक्म मिला है। मैं तो खुदा का रसूल हूँ, उसके बावजूद अगर तुम यही करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही अक़रा बिन हाबिस ने अपने खतीब अत्तारुद की तरफ इशारा किया। उसने खड़े होकर अपनी जो बड़ी बड़ाई मारनी शुरू की, मफाखिर कहते हैं, बड़ाई मारनी शुरू की, और अपने आबाओ अजदाद के मनाक़िब पर बड़ी फसाहत व बलागत के साथ एक धुआंधार खुतबा पढ़ा। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के खतीब हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु को जवाब देने का हुक्म दिया। उन्होंने उठकर बरजस्ता ऐसा फसीह बलीग और मुअस्सर खुतबा दिया कि बनी तमीम उनके ज़ोर कलाम और मफाखिर की अज़मत सुनकर दंग रह गए। का खतीब अतारुद भी हक्का बक्का होकर शर्मिंदा हो गया। फिर बनी तमीम का शायर ज़बरकान उठा और उसने एक कसीदा पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान बिन साबित, ये हुजूर के शायर हैं, नात पढ़ा करते थे हुजूर की, बड़े ही मशहूर शायर हैं, सहाबी भी हैं बेशक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर के सामने ये कसाइद वगैरह हुजूर की तारीफ में पढ़ा करते थे। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को इशारा फरमाया। इन्होंने उसी वक्त फिल बदी एक ऐसा मुरस्सा और फसाहत व बलागत से मामूर कसीदा पढ़ा कि बनी तमीम का शायर उल्लू बन गया। बिलाखिर अक़रा बिन हाबिस कहने लगा कि खुदा की कसम, मोहम्मद को गैब से ऐसी ताईद व नुसरत हासिल हो गई है कि हर फजल व कमाल उन पर ख़त्म है। बिलाशुबा उनका खतीब हमारे खतीब से ज़्यादा फसीह व बलीग है और उनका शायर हमारे शायर से बहुत बढ़ चढ़ कर है। इसलिए इंसाफ का तकाजा ये है कि हम इनके सामने सरे तस्लीम खम करते हैं। चुनांचे ये लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मती व फरमा बरदार हो गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह। फिर इन लोगों की दरख्वास्त पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कैदियों को रिहा फरमा दिया और ये लोग अपने कबीले में वापस चले गए। इन लोगों के बारे में कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई। जी मैंने पहले अर्ज़ किया था, वही आयत यहाँ पर है।
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. بے شک وہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، چلاتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے، خود سے آ جاتے، پکارے بغیر آ جاتے، خاموش بیٹھے رہتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں فرما دیا کہ ان سے انجانے میں یہ باتیں ہو گئی ہیں، تو یہاں پر مغفرت، انجانے میں جو ہو گیا میں اب ادب سکھا دیا گیا، اب کوئی یہ نہ کرے. تو یہاں پر یہ بنی تمیم کا واقعہ ختم ہوتا ہے، اور ہمارا وقت بہت کافی زیادہ 20 منٹ ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد کے واقعہ جس میں آگے جو ہے حاتم طائی کی بیٹی کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ وہ اس کے اگلے آڈیو میں سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. پروردگار سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو مقبولیت عطا فرمائے، آپ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، سننے کی ترغیب دلائیں. ہماری اپنی جو حقیقت ہے، آج بچے کو فلم سٹاروں کے بارے میں، ٹی وی سٹاروں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا واہیات چیزیں جو ہیں، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہماری اسلامی زندگی سے، ان کے بارے میں سب کچھ معلومات ہے، بچے کو معلوم ہے. اور حد تو یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ. چلیے وقت زیادہ ہو رہا ہے، کل میں انشاءاللہ یہاں سے اس بات کو میں کل بتاؤں گا، کل ذکر کریں گے انشاءاللہ. مولا عز و جل سے قبول فرمائے اور مکمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.